اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے حوالے سے ایک میں تھم نیل دیکھ رہا تھا کہ میاں عمران ارشد 12,000 سے 20 لاکھ تک کا سفر. جب یہ تھم نیل چھپا تھا تو اس کے بعد پہلا رابطہ ایف بی آر والوں نے کیا تھا یا ڈاکوؤں نے کوئی دھمکی دی تھی؟ اصل میں تھم نیل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. ظاہر ہے ابھی یہاں سے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا لیکن یہ تھم نیل آپ جتنا مرضی چھپا لیں بھابھی سے تو نہیں چھپا سکتے. نہیں اللہ خیر کرے. میری پہلی سیلری ایگزیکٹلی تھی 12,000 لیکن 20 لاکھ والی کہانی جو ہے وہ ذرا زیادہ چلی تھوڑی سی زیادہ چلی گئی آگے. لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کیا کہتے ہیں کہ لیکن چینل والوں کو پتا تو چل گیا نا کہ دل میں خواہشیں ایسی ہیں. اچھا وہ لگایا بھی ہماری چینل والوں نے, یہ بھی مزے کی بات ہے. یعنی گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, بس ایسے ہی کہہ لیں. اچھا عمران بھائی یہ بتائیں, ایک جو سب سے بڑی کنٹروورسی ہے آپ کا جو یونرا ہے جس میں آپ پروگرام کرتے ہیں اور بھی بہت سارے نوجوان ہیں, ہمارا فخر ہے, اس میں ایک بڑی ایک ڈیبیٹ ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک جرنلسٹ کا حق ہے کہ وہ سچائی کو اور حق کو سامنے لانے کے لیے جس مرضی کے منہ میں مائک دے دے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے یار, کہ کسی کی پرائیویسی ہے, کسی کا آفس ہے, آپ کے پاس اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی آفس میں جائیں, کسی کے اندر فیکٹری میں چلے جائیں. تو کہاں پہ لائن ڈرا کرتے ہیں آپ؟ میں اس میں بہت کلیئر ہوں, میں اس میں بالکل بھی قطعی کنفیوز نہیں ہوں. میں تو کنفیوز پہلی تو میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے شکر ہے آج تک ہم نے کسی کے منہ میں مائک نہیں دیا. اچھا, تو اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں. دوسری بات سر یہ ہے کہ ایک شخص بچے کے بیگ میں شراب کی بوتل ڈال کے یونیفارم پہن کے تھانے لے کر جا رہا ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس نے یا زید یا بکر نے پی کے کسی کو مانجا ہی لگانا ہے, تو وہاں پر اس کے علاوہ اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر آپ نے اپنی جو اوپینین ہے اس پہ ریلائی کیا نا. اپنی فرض کریں آپ کے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ویسا نہ ہو. بالکل ویسے ہی فرض کر نہیں سکتے, پوری ریکی کر کے سر. اب دیکھیں نا وہ بیگ ہے, اس بیگ کے اندر مجھے الہام نہیں ہوگا, ریکی کے بہاف پر مجھے پتا ہوگا کہ اس کے اندر شراب کی بوتل. چلیں وہ تو مان لیا, وہ آیا جائے گا تو نکلے گا. وہ تو آپ کا ایک معاملہ تھا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بعض جگہ پہ آپ فیکٹریوں میں چھاپے مارتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی رشوت خور آفیسر کو پکڑتے ہیں تو اس کے دفتر میں آپ دروازہ کھول کے گھستے ہیں ایسے جیسے اس کا نہیں ہے دفتر, آپ کا ہے. الحمدللہ اگر وہ پبلک آفس ہے تو وہ پبلک کا ہے, اور وہاں بیٹھ کر کوئی بدبختی کر رہا ہے تو اس کو بے نقاب کرنا اس کے سامنے مائک کیا جا سکتا ہے کہ مجھے فلاں ریکارڈ دیں. ایسے تو ہر ایک, اگر فرض کریں اس ملک میں ہر ایک کا اب جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے, یعنی بندے آبادی کام ہے یوٹیوب چینل سے آتے ہیں. میری جو رائے جو ہے نا وہ یہی ہے شاید. تو اگر 25 کروڑ بندہ جو ہے وہ اس دفتر کے باہر مائک لے کے کھڑا ہو جائے پھر. میں اس میں بھی بہت کلیئر ہوں سر کہ ہم بالکل بھی اس کو انڈورس نہیں کرتے جو ابھی سچویشنز چل رہی ہیں کہ آپ بدتمیزی پر چلے جائیں. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے پھر تو سچویشن ڈیفرنٹ ہے. ہم نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی. جب اتنے سارے لوگ وہ دیکھے گا کوئی بندہ, تو یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ وہ رشوت خور ہے یا نہیں, یا جو بھی اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے. لیکن یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا نا, پہلے تو اس پہ حملہ آور. بائی لا بات کر لیتے ہیں نا, وہ خواہشات پر بات نہیں کرتے, بائی لا کر لیتے ہیں. قانون کہتا ہے, بہت کلیئر ہے قانون, کہ اگر ایک شخص کسی انڈیویجول کو یا کسی گروپ کو یا کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے, نشانہ بنانے جا رہا ہے, تو بینگ اے سٹیزن آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے آنے تک اس کو انٹرسیپٹ کریں. بالکل ایسے ہی جیسے ایئر فورس کے ایک آفیسر نے اسلام آباد میں کیا, اور ایونچولی ہی شاٹ ڈیڈ. تو اف ہی از دا ہیرو, تو وائی ڈونٹ وی سے اباؤٹ کامن پیپل؟ قانون تو یہی کہتا ہے. اچھا, اگر آج آپ کی ملاقات 12,000 روپے تنخواہ لینے والے نوجوان عمران ارشد سے ہو جائے تو آپ اس کو کون سا ایک مشورہ دیں گے؟ میں اس کو کہوں گا کہ جو تم کر رہے ہو اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک کر رہے ہو, بس استقامت کے ساتھ چلتے رہو اور رزق حرام کی طرف. اور 20 لاکھ تک پہنچ جاؤ گے, اس سے اوپر جاؤ گے. 20 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, آپ کی پروگرام میں بڑے بڑے کردار بے نقاب ہوتے ہیں, تو کبھی کسی بااثر شخصیت نے فون کر کے کہا ہو کہ یار آج میری عزت رہنے دو؟ اچھا, ایسا ایک بار نہیں بے تحاشا دفعہ ہوا ہے. سٹارٹ میں تو وہ ہمیں کرتے تھے, اب وہ ہمیں کال نہیں کرتے, انہوں نے اور رستے ڈھونڈے ہوئے. تو کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں رہن دیں دے. اللہ تعالیٰ بس بھرم رکھے. میرا بلیو ایک ہے میم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بننے سے پناہ عطا فرمائے, لیکن ظالم کے ساتھ محبت کرنا, عقیدت رکھنا, اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا. اس کو سرنڈر کرنا میرے خیال سے مظلوم کے لیے بدبختی. اچھا عمران بھائی, چلو چھوڑو اڈیاں سیریس گلنا.
जरा अपने उकाड़े वाले लहजे च थोड़ा जा शो करके वो करना पै जाए डिमांड होवे कि नहीं जी उकाड़े और छापा भी उकाड़े जाके मारे ਅੱਛਾ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਛਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अच्छा ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। हाँ, रिश्तेदार निकल आएंगे दोस्त निकल ਉਹ 10 आएंगे ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਪਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਪਏ ਕੂੜ ਮਾਰਨਾ ਪਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇhtiyat ਰੱਖੇ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਸ਼ੋਅ ਉਕਾੜੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ वो केड़ा सी ਉਕਾੜੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ बेसमेंट 'ਚ ख्वाजा सरा नचाए गए साहब तो ये मैं इसको अपने शहर के हवाले से एक बदकिस्मती समझता हूँ। मदरसा उन साहब से वापस ले लिया गया हमारे प्रोग्राम के बाद बट उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। नहीं कभी ऐसी जगह मतलब उकाड़ा में या इस अंदाज में आपको छापा मारना पड़ा हो किसी थाने में और उसी अंदाज में बोल तलाशी दाए ना 100 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰਾ नहीं इस तरह बोलना पड़ा हो। ये मैं आपको बताता हूँ नहीं वो इस तरह वो जरूरत के तहत हम बोल लेते हैं वो पंजाबी की कहते हैं जो जा मुंह हो जी चपेट ते जे होवे ना टक्कर जाते हो वही सही। एक डीएसपी साहब आजकल तो वहाँ पे सीसीडी के हेड लगे हुए हैं अच्छा तो इसी केस में भाईजान डाला भगा के हमारे आगे भागते रहे थे अच्छा और फिर उन्होंने डीपीओ के दफ्तर में जाके पनाह ली थी और डीपीओ के दफ्तर को ताले लग गए थे। अच्छा ये बदकिस्मती अच्छा हुई थी। इमरान भाई ये मैं इसको बताएं hard luck कि समझता हूँ। आपने कई छापे मारे और कई जगह पे जबरदस्त पजीराई भी मिली और दुआएं भी मिली लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह। आपने खुद महसूस किया हो कि यार आज रूह ताज़ा हो गया आज मज़ा आ गया टुवर्ड्स आपने माशरे की खिदमत की हो आपने कौम की खिदमत और आपने पूरा इत्मीनान हासिल किया हो जुनैद भाई, दिलो दिमाग से ये रायविंड आपके साथ है हमारे पास कंप्लेंट आती है कि वहाँ पर 3 जनरेशन्स एक फैमिली की जो है उन्हें बंदी बनाकर रखा गया है पिछले तकरीबन 20 साल से। वहाँ पर झूठे खाते अदालत में पेश किए गए अदालत ने हुक्म दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि इस फैमिली को प्रोड्यूस करके अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जाए। पुलिस वहाँ से लेती है फैमिली को रिलीज करवाती है अदालत में प्रोड्यूस करवाती है अदालत उनको ये बताती है कि यू आर फ्री सिटीजन्स। अदालत ने उनको कहा पुलिस को कि आप इनको इनकी मंशा की जगह पर पहुंचा के आएं। पुलिस ने अपने डाले भरे वो छोटे बच्चे बूढ़ी माइयाँ खातीन जवान उन सारों को जाके उसी भट्टे पर वापस जमा करा दिया। देन हमारे पास चीज़ें आई हम वहाँ पर गए अब वहाँ पर सिचुएशन ये थी कि या मार देंगे या मर जाएंगे वाले हालात थे। अल्लाह इज़ सो काइंड कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। वो हमारी ग्रैंड कैबिन थी वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लग रही थी। अब हमारे पास लाने का और बंदोबस्त नहीं था वो तमाम लोगों को ऊपर नीचे फेंक के भर के अब जब हम थाने पहुँचे तो हमारी ग्रैंड कैबिन की ज़ाहिर है उसमें बूढ़ी खातीन भी थी। मुझे याद है कि मैंने वो माँ जी को इस तरह अपनी गोद में उठाकर लेके गया तो वो हड्डियों का पिंजर थी। वो उनको लेकर आना उन लोगों में से निकालना उनका हम पर हमला करना उस दौरान उनको लेकर रेस्क्यू को वहाँ कॉल करना रेस्क्यू के स्ट्रेचर पर उनकी एम्बुलेंस में डालकर मुतल्लिका हॉस्पिटल भिजवाना फिर उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट करना इस पूरी फैमिली को थाने लेके जाना थाने से दफ्तर लेके आना यहाँ से उनकी मंशा की जगह पर छोड़ के आना। ये तमाम ऑपरेशंस जो था ये बग़ैर किसी सेफ्टी और सिक्योरिटी के था और ये मेरी ज़िंदगी पर मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के अजीम तरीन एहसानों में से। अच्छा इमरान अरशद साहब सहाफ़ी और कंटेंट क्रिएटर में क्या फ़र्क है क्योंकि अब तो कहीं भी आप चले जाएं लोगों ने माइक पकड़ा हुआ है आप गांव देहात में चले जाएं या आप शहरों में तो हर बंदा कहता है जी मैं जर्नलिस्ट हूँ तो आप बल्कि कहता हूँ प्रेस क्लब दा मेंबर भी हैं हाँ कार्ड भी है हाँ कार्ड भी है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? अच्छा मैं ज़ाती तौर अच्छा वो कार्ड उसने खुद ही दिया होता है अपने आप को सिग्नेचर देने वाले भी सिग्नेचर अपने ही होते हैं लेने वाले इदारे के दे भी भी देते हैं हाँ, बहुत हाँ, सारे दे इदारे भी देते बेशुमार हैं। ऐसी फौज जफर मौज पड़ी हुई है पे देम इन गेट द कार्ड वो बड़ा मसला नहीं है ये बड़ी एक बदकिस्मती है। मैम आपका सवाल बहुत कीमती है मैं जर्नलिज्म को एक इंतहाई मोतबर और मुकद्दस पेशा समझता हूँ। बदकिस्मती का मामला ये है कि हमने कंटेंट क्रिएशन को इसके साथ मिक्स कर दिया है। हाँ दे आर 2 डिफरेंट डायमेंशंस दे आर 2 डिफरेंट डायरेक्शंस लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक जर्नलिस्ट कंटेंट क्रिएशन से घबरा जाए कि कंटेंट क्रिएटर्स हमें बाईपास या सुपरसीड कर देंगे ऐसा नहीं है। आप कभी सुपरसीड नहीं होने लगे आपको अपनी लाइन को टो करते रहना और अपने मामले को लेकर चलना है। मारे तब जाते हैं जब हम उसमें मिंगल हो जाते हैं। खराबी ये हो रही है कि जो अमूमी कंटेंट क्रिएटर है दे आर गेटिंग रिच एंड रिच। तो वो बच्चे भी घर में कहते हैं मुझे एक साहब मिले वो मुझे कहते हैं कि जी मुझे शर्म आती है अपने बच्चे से बात करते हुए। वो एक कंटेंट क्रिएटर का नाम लेकर मुझे कहता है कि अब्बा आप इतने अरसे से ये कर रहे हैं और वो कल आया था देखें उसके पास ये है उसका बेटा जो है वो डाले पे स्कूल जाता है। तो
ہمیں اپنے بچوں کو تربیت میں اس چیز کو سمجھانا پڑے گا کہ دے ہیو دیئر اون پلیٹ. بڑے خوش قسمت ہیں جی جو جن کے بچے ڈالے پہ اسکول جاتے ہیں, ورنہ کانٹینٹ کریٹر خود ڈالے پہ کہیں اور جاتے ہیں. ڈالے کا فرق ہے. ڈالے کا فرق ہے. اچھا ویسے معذرت چاہوں گا, عمومی طور پر صحافی ڈالے پہ جاتے ہیں. وہی نا, کانٹینٹ کریٹر کے بچے ڈالے پہ اچھا جاتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف کرنا کیوں ضروری ہے کہ یہ کانٹینٹ کریٹر ہے, یہ اخبار نویس ہے, یہ کالم نگار ہے, کیونکہ جب ہم نے اس پیشے میں قدم رکھا تھا ہم تو اس وقت بھی ڈیفائن نہیں کر پائے تھے کہ کالم نگار کون ہوتا ہے, کالم نگار کی اقسام کتنی ہوتی ہیں, کس کو ہم کالم نگار کہیں گے, کس کالم نگار کو ہم صحافی کہیں گے, اخبار نویس کہیں گے, یا کچھ بھی نہیں کہیں گے. ادبی کالم اخبار میں چھپتے ہیں, اس کو آپ صحافی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اب وہ اخبار نویس بن چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ سب کو بلیک اینڈ وائٹ جو ہے جرنلسٹ یا نان جرنلسٹ جو ہے وہ قرار نہیں دے سکتے, میری ذاتی رائے. آپ کی ٹھیک بات ہے, یہ قرار دینا ضروری بھی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے نا. دیکھیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو نیوز روم میں بیٹھا ہوا ہے ہاں وہ جرنلسٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بیک بون ہے. وہ بیک بون ہے. آپ اچھا یہ کیمرہ مین آپ کے پاس موجود ہے, آپ کہہ کے دیکھیں دے آر ناٹ جرنلسٹ, وہ آپ کا ایسے کیمرہ بند کریں گے اور کہیں گے جنید صاحب خود کر لیں. ہمارے صابر صاحب بیٹھے ہیں, یہ باقاعدہ اتنے مطلب ڈیوٹیفل ہمارے کیمرہ مین ہیں کہ جب ذرا خاموشی ہوتی ہے تو ان کے خراٹوں کی آواز جو ہے ہم تک آ رہی ہوتی ہے. وہ اتنے مطلب فرض شناس قسم کے ہمارے صابر صاحب کیمرہ مین ہیں.